ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی باہمت لڑکی سے, پاکستان کی بیٹی سے, جس نے پنچ, کک اور فائٹ سے صرف میڈلز ہی نہیں جیتے بلکہ معاشرتی رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیا ہے. عمومی طور پہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ لڑکیاں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں, ان سے گھریلو کام کروانے چاہیے, لیکن اس ٹیبو کو توڑتے ہوئے مریم نے ثابت کیا کہ لڑکیاں بھی معاشرے میں ایک مقام پیدا کر سکتی ہیں, بہت کچھ کر سکتی ہیں, اپنے ماں باپ کا, اس ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں. بالکل جی. اور یہ مریم اظہر ہیں جنہوں نے سفر جن کا آسان نہیں رہا, مگر انہوں نے ہر مشکل کو اپنے حوصلے اور لگن سے عبور کیا ہے. پھر وہ مختلف فائٹس تھی, IFT7, MMA چیمپئن یا NFT کی سلور اور برونز میڈلز ہوں, وہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے حاصل کیے ہیں. تو ہمارے ساتھ مریم اظہر موجود ہیں, باکسنگ چیمپئن ہیں. ویلکم ٹو شو کہیں گے آپ کو. مریم, کیسی ہیں آپ, اور کتنی محنت اور کتنی جدوجہد کے بعد آپ نے یہ اتنے برونز اور اتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں, ان کی تفصیل ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. شیور. السلام علیکم فرسٹ آف آل, اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میرا سفر شروع ہوا تھا 2023 کے لاسٹ میں, اور بیسیکلی میں مدثر ہنگار جو اکیڈمی ہے وہاں پہ ایز اے فٹنس کے لیے آئی تھی. بٹ آفٹر مائی اوور آل گیم اینڈ اسپورٹس فزیک اینڈ ایکٹیویٹیز, سر نے مجھے دیکھا اور مجھے موٹیویٹ کیا. ان کو میرے اندر ایبلٹی نظر آئی کہ میں اپنی اس گیم میں آگے جا سکتی ہوں. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, اینڈ دین الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لاسٹ آپ نے ایونٹ جیتا, اس میں کتنے کنٹسٹنٹ تھے, کتنے مدے مقابل تھے, اور جس میڈل کو آپ نے حاصل کیا وہ کتنی مشکل فائٹ تھی, اس کے اندر کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھا کہ یہ غلطی نہ ہو؟ بالکل. میں نے ابھی تک MMA کے 3 کھیلے ہیں میچز, اور ان میں سے الحمدللہ میرے 2 ون ہیں. اور اس کے علاوہ میں بیسیکلی باکسنگ اور کک باکسنگ کے اوپر ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں. لاسٹ جو میری فائٹ ہوئی تھی وہ NFT کی فائٹ تھی, NFT4. یہ سیریز ہوتی ہے, سیزن ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے. میرا جو ویٹ کیٹیگری تھا وہ 70 کے ویٹ کیٹیگری میں نے پلے کیا تھا. میری جو فائٹ ہوئی تھی وہ 3 ٹائم چیمپئن کے ساتھ ہوئی تھی, اور الحمدللہ بہت اچھی فائٹ تھی. 19-20 کی فائٹ تھی وہ, اور بہت ٹف فائٹ تھی. لیکن یہ ہے کہ ہر فائٹ سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو. الحمدللہ میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے اور اپنی ٹیم کا نام روشن کیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا مریم, آگے کیا پلانز ہیں آپ کے, کیونکہ اتنے سارے گولڈ میڈلز, براؤن میڈلز حاصل کرنے کے بعد گولز اور بھی ہائی ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے کیا گول رکھا ہوا ہے, کیا اچیو کرنا ہے؟ بالکل. جیسے کہ ابھی کرنٹلی میں نیشنل لیول پہ آلریڈی پلے کر رہی ہوں. میرا گول تو یہی ہے, شارٹ ٹرم گول میں اگر بات کروں تو انٹرنیشنلی پلے کرنا ہے. لانگ ٹرم گول میں آگے گرو کرنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور وہاں پہ بیسیکلی ہر پلیئر کا گول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اولمپک تک جائے. تو ایٹ دا اینڈ گول تو وہی ہے, باقی اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. اچھا مریم, تیاری کیسی ہوتی ہے, کتنی ٹف ہوتی ہے؟ کوچز جو ہیں وہ آپ یہ جس طرح بتائی تھی اکیڈمی میں آپ فٹنس کے لیے گئی تھی, لیکن آپ نے وہاں پہ انوائرمنٹ دیکھا اور آپ کو بھی کسی نے یقینی طور پہ موٹیویٹ کیا ہوگا. تو کتنی پروفیشنل ٹریننگ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ جاتی ہیں, اولمپک لیول پہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ جائیں وہاں پر, تو اس لیول کی پریپریشن آپ کی یہاں پر ہے, وسائل ہیں؟ وزارت کھیل کتنا سپورٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ کتنی ہوتی ہے نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس میں آپ کو جانے کے لیے, ارینجمنٹ سارے؟ بالکل. بیسیکلی ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں MMA کی, کک باکسنگ کی, باکسنگ کی, اور ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ بیسیکلی یہ اوور آل مکس مارشل آرٹ ہے. کنفو ہمارا اسٹائل ہے. ٹیم مدثر ہنگار جو ہے وہ ہمارا ایک لوگو ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ ان ساری گیمز ہی کرتے ہیں. اسٹائلس ہمارے ڈفرینٹ ہیں, ان اسٹائلس کو ہم جیسے جیسے ہمارے میچز ہوتے ہیں انہی میچز کی بیسس کے اوپر ہماری پریکٹس ہوتی ہے اور ہم اس اسٹائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک بات کی جائے کس لیول کی پریکٹس ہو رہی ہے, تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی پلیئرز نکلتے ہیں وہ چیمپئنز ہی نکلتے ہیں. ہمارے جو سر ہیں, سر مدثر, وہ ہمیں اس طریقے سے ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیفینس بھی اچھے طریقے سے کر سکو, اور اگلے پلیئر کو آپ ٹیکنیک کے ذریعے آپ اس کو ہرا بھی سکو اور اپنی جیت لے سکو. تو بیسیکلی یہ ہمارا ایک اوور آل اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر گیم کی ڈفرینٹ اسٹائلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے,
اور اس طریقے سے ہی ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے, ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے, اور پھر الحمدللہ ہم رنگ میں جا کے پرفارم کرتے ہیں. زبردست, ماشاءاللہ. اچھا, اس میں آپ کی باتوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیکنیک بہت میٹر کرتی ہے. آنے والی جو بچیاں ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی اگر وہ کک باکسنگ میں آنا چاہتی ہیں؟ کیا کچھ کرنا ہوگا, روٹین کیا رکھنی ہوگی, ڈائٹ کیا رکھنی ہوگی, اور کس طرح سے آپ کون سی اسٹریٹجی اپناتی ہیں یا کون سے ٹرکس اپناتی ہیں جس سے آپ ہمیشہ گولڈ میڈل یا براؤن میڈل جیت جاتی ہیں؟ میرا میسج تو ہمیشہ سے لڑکیوں کے لیے بلکہ لڑکوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا اور موبائل کا دور ہے تو لوگ زیادہ تر اسی میں گھسے رہتے ہیں, زیادہ تر سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی ایکٹیویٹیز میں موبائل فونز اور یہی چیزیں آتی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. آپ اگر نہیں کھیلنا چاہتے اتنے بڑے لیول تک تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی فٹنس جو ہے وہ ساتھ رکھو. میسج تو میرا یہی ہوگا. باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس سائڈ پہ جاؤں گی کہ اگر آپ اپنی روٹین کو مینیج کرنا چاہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل میری روٹین ہے ایسی ہے کہ مجھے کارپوریٹ جاب میں جو ہے 10 to 6 یا 9 to 5 جیسے بھی ہوتا ہے ہمارا, ہمیں اس طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ شروع سے ایک اسپورٹس پرسن رہے ہو تو آپ کو ایک باڈی کی عادت لگ جاتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس کرنا ہے. تو یہ اسپورٹس شوق سے آیا ہے, اور اس کو ساتھ پھر جب جو چیز شوق سے آئی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ساتھ مینیج بھی اس کے لیے کرتے محنت بھی کرتے ہیں اور میری 10 چیزیں to مینیج 6 ہو کی رہی ہیں. وہ بہت اچھی روٹین بات ہے ہوتی ہے. مریم. دین میں 3 سے 4 گھنٹے وہ کرتے اچھا ہیں. اچھا, کس کو آئیڈیلائز کس کو کیا, کس کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ کا رول ماڈل کون ہے اس فیلڈ میں؟ اوکے, بیسیکلی میں جب آئی تھی تو مجھے باکسنگ یا کک باکسنگ کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا. میں نے جیسے پہلے بتایا میں فٹنس کے لیے آئی تھی. یہاں پہ آ کے میرے ساتھ جو سینئرز ہیں ان میں بشرا ہے, میرے سر کوچ جو سر مدثر ہیں انہوں نے اور مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور مجھے اتنی انسپائریشن دی. بشرا ہے جیسے اور بھی پلیئرز ہیں تو انہوں نے مجھے اتنی موٹیویشن دی کہ مجھے پھر اس میں انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اینڈ دین اس کو جو ہے میں نے اڈاپٹ کیا. اور باقی بھی ہم پلیئرس کو دیکھتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم ایونٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کو ان کو دیکھ کے کافی انسپائریشن بھی ملتی ہے اور کافی کچھ آپ سیکھتے بھی ہو. تو آئی تھنک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سے انسپائر نہیں ہے بلکہ مریم کی انسپریشن وہ خود ہی ہے, وہ خود سے انسپائر ہو کر اور اب مزید بہتر اپنے کھیل کو کرتے چلی جائیں گی. بہت شکریہ مریم اظہر ہمارے ساتھ موجود تھی, باکسنگ چیمپئن, اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے محنت آپ کی لگن کا پھل دیتا رہے اور آپ اسی طرح سے برانز گولڈ میڈلز جیتتی رہیں. ہم یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے, آپ کہیں مت جائے گا. دیگر ہم ایشوز ہوں گے, اسپورٹس کی بات ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد